السلام علیکم ناظرین، آج جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کے بارے میں ایک عام تصور ہے کہ یہ طریقہ علاج بہت سلو ہے۔ ہومیوپیتھک علاج کو بہت سست سمجھا جاتا ہے رزلٹ کے حوالے سے، اور یہ عام طور پر ایک تصور ہے اور بڑی کثرت سے ہے کہ ہومیوپیتھک علاج کا جو رزلٹ ہے وہ بہت سلو ہوتا ہے اور بڑی دیر کے بعد رزلٹ آتا ہے، تو اس لیے لوگ اس علاج کی طرف نہیں جاتے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے انجیکشن لگوا لیا یا ہم نے ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ کروائی تو اس سے جلد رزلٹ آئے گا اور ہومیوپیتھک میں دیر لگے گی، اس لیے وہ ہومیوپیتھک علاج کو ترجیح نہیں دیتے۔ آج اسی غلط فہمی کے ازالے کے لیے یہ لیکچر ہم نے رکھا ہے کہ اس غلط فہمی کو دور کیا جائے، اور ہماری 25 سالہ پریکٹس میں، کلینک کی 25 سالہ جو پریکٹس ہے اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ ہومیوپیتھک علاج سلو نہیں فاسٹ ہے۔ ایون کہ ہم نے یہ دیکھا ہے اپنی پریکٹس میں، اور آج کل بھی یہ پریکٹس ہم کر رہے ہیں ابھی بھی فی زمانہ، کہ ہومیوپیتھک میڈیسن کا رزلٹ انجیکشن سے بھی جلدی آتا ہے۔ ہومیوپیتھک میڈیسن انجیکشن سے بھی جلد اثر کرتی ہیں اور پیشنٹ کو جو ہے وہ شفا حاصل ہوتی ہے۔ بہت سارے مسائل جیسے روزمرہ نزلہ، زکام، کھانسی، بخار، پیٹ درد، موشن، کوئی چوٹ لگ گئی، کوئی ہلکی پھلکا جو ہے وہ جل گیا جیسے گرم پانی سے یا ویسے، اور بھی جتنے چھوٹے موٹے روزمرہ کے مسائل ہیں، تو ان میں جو ہے ہومیوپیتھک علاج بیسٹ علاج ہے اور اس کا رزلٹ بہت جلدی آتا ہے۔ بہت جلد پیشنٹ کو شفا حاصل ہوتی ہے اور ریلیف ملتا ہے۔ اس میں ہومیوپیتھک علاج کا قصور نہیں ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ سست نہیں ہے، سلو نہیں ہے، ہاں مگر ہومیوپیتھ سلو ہے، کہ جو ہومیو ڈاکٹر ہے اس نے محنت نہیں کی، اس نے ہومیوپیتھک پر ریسرچ نہیں کی، اور جب وہ تشخیص کرتا ہے ڈائگنوزنگ کے وقت اس کی تشخیص ٹھیک نہیں ہوتی، میڈیسن کی سلیکشن ٹھیک نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے دیر لگتی ہے۔ ایک پہلو تو یہ ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ بعض پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جو لاسٹ سٹیج پہ ہمارے پاس آتے ہیں، ابتدا میں نہیں آتے، تو ان میں بھی دیر لگتی ہے، کہ ایک پرابلم جب بہت زیادہ پرانی ہو جاتی ہے تو وہ جسم میں گھر کر جاتی ہے، جسم کو بہت زیادہ باڈی کو ڈیمیج کر چکی ہوتی ہے، تو پھر اس میں شفا یابی کے اندر اس میں پھر ٹائم درکار ہوتا ہے، اس کو اعضاء کو ٹھیک ہونے میں ٹائم لگتا ہے، لیکن اس میں بھی رزلٹ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے پہلا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہومیوپیتھک علاج سلو نہیں ہے، بس اس میں کوئی ایسا ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہو کہ جس کا اس پہ عبور حاصل ہو، ہومیو فلسفی کے بارے میں جانتا ہو، مٹیریا کے بارے میں صحیح اس کے پاس نالج ہو، ڈائگنوزنگ یعنی کیس ٹیکنگ کا نالج وہ رکھتا ہو، اور پھر اصولوں کے مطابق اگر وہ میڈیسن سلیکٹ کرے پیشنٹ کی ڈائگنوز کر کے تو فوری رزلٹ آتا ہے۔ ہمیں کبھی مایوسی نہیں ہوئی، ہمارے پاس لاتعداد مریض ایسے ہیں ابھی بھی الحمدللہ کہ جن کو فوری رزلٹ آیا اور آ رہا ہے، بخار میں، زکام میں، نزلے میں، کھانسی میں، پیٹ درد میں، ایسیڈیٹی میں، کانسٹیپیشن میں، یعنی جتنے بھی مسائل ہیں تو ان میں رزلٹ آتا ہے۔ چند ایک مثالیں جیسے آپ گھر پہ بھی تجربہ کر سکتے ہیں، کوئی بھی عام شخص بھی گھر پر تجربہ کر سکتا ہے کہ اگر جسم کا کوئی حصہ جل جائے، جیسے عام کچن میں ہاتھ جل جاتا ہے یا کوئی پانی گر گیا ہے یا کوئی چھوٹا موٹا جو وہ، اس کے حوالے سے جلن کو ختم کرنے کے لیے ہماری میڈیسن ہے کینتھرس 200 پوٹینسی میں لیں،
ایک ڈوز لے کے پھر 5 منٹ کے بعد دوسری ڈوز لیں، 2 خوراکوں میں جلن ختم ہو جائے گی۔ اگر گھر میں جیسے کوئی بچہ گر گیا ہے، چوٹ لگ گئی ہے، جو عام نارمل چوٹ ہے جس میں کوئی فریکچر وغیرہ نہیں ہے، تو مسکولر چوٹ جو ہے اس میں آپ آرنیکا 200 کی ایک ڈوز لے کے 5 منٹ کے بعد دوسری ڈوز لے لیں، ریپیٹ کر لیں تو اس کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری روزمرہ کی پریکٹس ہے۔ عام بچوں میں بخار ہوتا ہے، اگر ان کی آنکھیں ریڈ ہوں، آنکھوں میں ریڈنیس ہو، تو آپ آنکھیں بند کر کے بیلا ڈونا 30 کی 2 ڈوز 5 منٹ کے وقفے سے دے دیں، بخار میں کمی آ جائے گی۔ اگر ٹھنڈ سے بخار ہو گیا ہے، سردی سے بخار ہے کہ موسم چینج ہو رہا ہے، سردی آ رہی ہے، بخار ہو گیا ہے، سردی بھی لگ رہی ہے، تو ویکونائٹ 30 کی 5 منٹ کے وقفے سے 2 خوراکیں دیں، اور ساتھ میں اگر نزلہ زکام بھی ہے تو نیٹرم سلف 6x میں ساتھ میں ریپیٹ کروا دیں تو وہ بخار اتر جاتا ہے۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر بخار میں کمی آ جاتی ہے، 15 منٹ کے اندر کمی آ جاتی ہے، 1 دن میں بخار جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ پریکٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب گرمیوں میں موشن لگے ہیں، پانی جیسے پتلے موشن لگ رہے ہیں، کنٹرول نہیں ہے، پوڈوفائلم 30 کی 2 ڈوز دے دیں اور ساتھ میں نیٹرم فاس اور کلکیریا فاس 6x میں ریپیٹ کروا دیں الٹرنیٹ، تو فوراً جو ہے اس میں رزلٹ آ جاتا ہے، پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری روزمرہ کی پریکٹس ہے۔ یہ انشاءاللہ آگے ہمارے لیکچرز آئیں گے کہ جس میں یہ کہ اپنا علاج خود کریں، تو اس میں جو گھر میں روزمرہ استعمال کی نزلہ زکام، کھانسی، بخار، پیٹ درد، چھوٹے موٹے جو مسائل ہیں، وہ میڈیسن آپ گھر میں رکھیں اور استعمال کریں گے تو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ تو اسی طرح سے چھینکیں آ رہی ہیں، نزلہ زکام ہے، چھینکیں آ رہی ہیں، تو آپ فوراً جو ہے وہ ایلم سیپا 30 کی 2 ڈوز لیں، فوری ریلیف آتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اور بہت سارے روزمرہ کے مسائل جیسے کہ چھینکیں آ رہی ہیں، نزلہ زکام ہے چھینکوں میں، تو فوراً ایلم سیپا 30 کی 2 ڈوز استعمال کریں 5 منٹ کے وقفے سے، یا دن میں 3 مرتبہ استعمال کر لیں تو وہ فوری وہاں پہ اسے ریلیف ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے اور بے شمار میڈیسن ہیں، بس مقصد یہ ہے کہ ان کا استعمال آتا ہو، ڈائگنوز کرنا آتا ہو، تشخیص آتی ہو، اور پراپر جو ہے اس کا نالج ہو، تو پہلی ڈوز ہی اپنا رزلٹ دے دیتی ہے اور فوری رزلٹ آتا ہے۔ تو انشاءاللہ جب ہم اس موضوع پہ ہمارا لیکچر ہوگا، جب اس موضوع پہ ہم نیکسٹ جو ہے وہ ویڈیو ریکارڈ کریں گے، اور یہ آگے ہماری ایک سیریز ہوگی کہ ہم اپنا علاج کیسے کر سکتے ہیں وداؤٹ سائیڈ ایفیکٹس، یعنی ہم اپنے روزمرہ مسائل میں ہومیوپیتھک میڈیسن کو استعمال کر کے کس طریقے سے اپنے آپ کو سیف کر سکتے ہیں اور سائیڈ ایفیکٹ سے بچ سکتے ہیں۔ تو اس میں اب اگر کسی ہومیوپیتھ کا ایکسپیرینس نہیں ہے، ہومیو ڈاکٹر کا تجربہ نہیں ہے، تو وہاں پہ عوام جا رہی ہے اور ان کا ایک ناکام تجربہ ہوا اور پھر انہوں نے پوری ہومیوپیتھی پہ لیبل لگا دیا کہ جی اس کا تو رزلٹ ہی نہیں آتا۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی بھی شخص کو، یہ اوپن آفر کر رہے ہیں، جو بھی شخص یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے ان سے ہماری یہ گزارش ہے کہ کسی کے ذہن میں بھی ہومیوپیتھک کے بارے میں اس موضوع پہ، اس پہلو سے، اس پوائنٹ آف ویو سے کوئی اشکالات ہیں کہ یہ اس میڈیسن دیر سے اثر کرتی ہیں، ان کا رزلٹ جلدی نہیں آتا، علاج میں دیر لگتی ہے، تو وہ ہم سے رابطہ کرے، انشاءاللہ ان کو ہم یہ ثابت کریں گے اور وہ ان کو بتائیں گے کہ فلاں چیز میں فلاں میڈیسن استعمال کریں اور دیکھیں کہ رزلٹ فوری آتا ہے یا نہیں آتا۔ وہ خود تجربہ کریں، میڈیسن بازار سے لا کے استعمال کریں اور پھر ان کے رزلٹس دیکھیں اور وہ حیران ہو جائیں گے۔ ہاں، دیر لگے گی ان امراض میں کہ جن کو کافی ٹائم ہو چکا۔ اب ڈائبٹک پیشنٹ آ جائے کہ جی میرا لبلبا ٹھیک کر دیں 2 ڈوز کے اندر، ایسا تو نہیں ہوگا۔ ہارٹ پیشنٹ آ جائے، وہ کہے جی کہ آپ میری وینوک obstruction جو ہے، بلاکیج جو ہے وہ کھول دیں جی جلدی سے، ایسا نہیں ہے، وہ بھی کھلے گی لیکن اسے ٹائم لگے گا۔
بات ہو رہی ہے کہ میڈیسن کا رزلٹ ہے، لیکن اب کس کنڈیشن میں کیا صورتحال ہے وہ الگ بات ہے۔ اب ہومیوپیتھک میں موسٹلی لوگ لاسٹ سٹیج پہ ہی آتے ہیں، جب سارا کچھ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اینڈ پہ جب کچھ نہیں بچتا باڈی کے اندر، پھر وہ ہومیوپیتھک علاج کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا غلط کام ہے، ابتدا میں نہیں آتے۔ سب سے پہلے ہمارے ہاں رواج ہے موسٹلی کہ جی وہ گھر میں ٹوٹکے ووٹکے کرتے ہیں، جی لوگوں کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ ایلوپیتھک میڈیسن استعمال کرتے ہیں، پھر وہ جناب آگے سے آگے 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 اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کے پاس جانے کے بعد جب ان کے ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جائیں بس دعا ہی کریں، یا جب پیشنٹ خود تنگ آ جاتا ہے وہ میڈیسن کھا کھا کے، ایک کی 20 بیماریاں بن چکی ہوتی ہیں، تو پھر کہتے ہیں جی اب ہومیوپیتھک کے پاس جاتے ہیں، اب ہومیوپیتھک علاج کرواتے ہیں۔ بھی پھر تو ٹائم لگنا ہی لگنا ہے اس کے اندر۔ اب وہ کرانک ڈیزیزز ہیں، پیچیدہ ہو چکا ہے وہ مسئلہ، اس میں تو ٹائم لگے گا۔ اب ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں جی مجھے 20 سال سے شوگر ہے جی، اب شوگر کی وجہ سے ہارٹ کا بھی کام ہو گیا، لیور کا بھی کام ہو گیا، اس کا جو ہے وہ کڈنی بھی فیل ہو گئی، اب جی کو جلدی سے کچھ کر دیں جی رزلٹ آ جائے جلدی سے، پھر جلدی سے نہیں ہوگا نا۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ ہومیوپیتھک میڈیسن فاسٹ ہے، رزلٹ جلدی آتا ہے ان کا، لیکن اب پیشنٹ کی صورتحال پہ جو ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی مرض کی کنڈیشن کیا ہے۔ پہلی سٹیج پہ آ جائیں تو پھر ہم یہ جو ہے نا وہ بتا رہے ہیں کہ رزلٹ ٹھک کر کے آئے گا انشاءاللہ، جلدی سے آئے گا رزلٹ، اور آئے گا اور آ رہا ہے۔ تو اس لیے اس پہ اگر کسی کو ڈاؤٹ ہو تو وہ ان کا انشاءاللہ ہم شک دور کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہم کس لیے کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی ہمارا مفاد یا فائدہ نہیں ہے، ہم لوگوں کی بھلائی کے لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو نہیں پتا یا ان کے نالج میں یہ بات نہیں ہے، یا ایک غلط تصور، ایک غلط فہمی جو ہے وہ عام پبلک میں جو ہے وہ رواج پا گئی ہے کہ جی ہومیوپیتھک کی دوائی کا رزلٹ دیر سے آتا ہے میڈیسن کا، تو ہم اس کو دور اس لیے کر رہے ہیں کہ عوام کا فائدہ ہو، کہ وہ سائیڈ ایفیکٹ سے بچیں، زہر کھانے سے بچیں، زہریلی ادویات سے بچیں، نقصان دہ ادویات سے بچ جائیں، اور یہ سیف میڈیسن استعمال کر لیں گے تو ان کا فائدہ ہوگا۔ اب یہ جتنے لوگ ہماری ویڈیو دیکھیں گے تو یہ تو پاسبلٹی نہیں ہے کہ سب میرے پاس ہی آئیں گے، میرے ہی پیشنٹ ہوں گے، ایسا تو نہیں ہے۔ یعنی میں اپنے کو پیشنٹ انکریز کرنے کے لیے تو نہیں کر رہا ہوں، میں تو ایک صدقہ جاریہ کے طور پہ ایک انسانیت کی خدمت کے لیے یہ کام کر رہے ہیں کہ ان کی غلط فہمی دور ہو جائے گی، اور وہ اس ہومیوپیتھک علاج سے جو کہ سیف ہے، فاسٹ ہے، سائیڈ ایفیکٹ سے پاک ہے، اور علاج کروانا اس میں آسان ہے، اور یہ سستا علاج ہے، تو لوگ اس سے مستفید ہو سکیں گے، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، تو لوگوں کی جانیں بچیں گی، لوگوں کو فائدہ ہوگا، انسانیت کی خدمت ہوگی، تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ ہم تو اس بھلائی کے لیے کر رہے ہیں، نہ تو ہماری کوئی ایلوپیتھک سے دشمنی ہے، اور نہ ہمیں کوئی یہ غرض ہے کہ بھی ہمارے پاس ہی پیشنٹ آئیں، جہاں سے بھی کروائیں، بلکہ ہم تو آگے یہ چاہ رہے ہیں کہ چھوٹے موٹے جو مسائل ہیں روزمرہ ان کا علاج خود ہی کر لیں، گھر پہ ہی کر لیں، اور جب وہ استعمال کریں گے ان کا رزلٹ آئے گا تو پھر انہیں پتہ چلے گا۔ اب معدے کی تیزابیت ہے، بدہضمی ہے جی، منہ کے چھالے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جس کا ادھر علاج ہی کوئی نہیں ہے، تو سب کچھ کر کے لوگ پھر ہمارے پاس آتے ہیں۔ تو اس میں اگر ابتدا میں بر وقت ہومیوپیتھک علاج کروا لیا جائے، یا ہومیوپیتھک ادویات کو، میڈیسن کو استعمال کیا جائے، تو اس سے فوری رزلٹ آ جاتا ہے اور پیشنٹ سیکیور ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، کسی کو بھی اس حوالے سے کوئی جو ہے ذہن میں کوئی اشکالات ہوں، کوئی شکوک و شبہات ہوں، وہ کمنٹس باکس میں کمنٹس کریں، اور انشاءاللہ اس کا ہم رپلائی کریں گے، اور وہ ویڈیو کی شکل میں کریں گے۔ لیکن آپ کا جو کویشچن ہے وہ اجتماعی نوعیت کا ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ جی مجھے تیزابیت ہے اس کی میڈیسن بتا دیں، جی مجھے کانسٹیپیشن ہے جی اس کی میڈیسن۔ دیکھیں وہ تو پاسبل نہیں ہو سکتا، اتنا ٹائم تو نہیں ہوتا۔ ہاں، اس میں اجتماعی نوعیت کی کوئی اگر کوئی بات ہے جس سے سب کا بھلا ہو رہا ہو، سب کو فائدہ پہنچے، ایسا جو بھی کویشچن ہوگا انشاءاللہ تو اس پہ ہم نیکسٹ ویڈیو بھی بنائیں گے انشاءاللہ، اور اس سے عام پبلک کو جو ہے وہ فائدہ بھی ہوگا۔ السلام علیکم۔